أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليه
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال اب
بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بیوہ کی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب سے میری مؤدبانہ التماس ہے، راستہ چھوڑ دیجیے، مارکی فل ہو چکی ہے، باہر بھی انتظام ہے، راستہ درمیان میں چھوڑ دیجیے، ورکر کے ساتھ آپ تھوڑی معاونت فرمائیے، آپ لوگوں کا شکریہ۔ راستہ چھوڑ دیجیے تاکہ آنے والے احباب، درمیان میں گیلری موجود ہے، یہاں کھڑے ہو جائیے، پیچھے جگہ موجود ہے بھی وہاں کھڑے ہو جائیے، باہر بھی ہم نے پروجیکٹر کا انتظام کیا ہوا ہے، درمیان میں LCDs موجود ہیں، یہ احباب جو درمیان میں کھڑے ہیں، پیچھے احباب بار بار ہمیں گلا دے رہے ہیں، ہماری نشست میں نقیب نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے، آپ لوگوں نے ٹائم کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ چند لمحوں بعد حضرت صاحب یہاں موجود ہوں گے۔ پھر میری التماس ہے، مہربانی فرما کر تھوڑا درمیان میں گیپ دیجئے، جگہ دیجئے، جہاں مین راستہ کلیئر کر دیجئے، جہاں درمیان میں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں آپ بے شک کھڑے ہو جائیے، لیکن یوں کہ پیچھے والے لوگوں کو نظر آتا رہے۔ مبشر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ٹھلک، ایک شیریں جھلک ایک نوری ٹھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، دے تبسم کی خیرات، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور بے ہنر ہاتھ سے، چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، دے تبسم کی خیرات، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تمہیں، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی، دے تبسم کی خیرات، زیست کے تپتے سیرا پیشہ ہے عرب، تیرے اکرام کا برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں بھی دھندلا دیے،
دیکھ لے تیرے طائف کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے طائف کی نغمہ گری، بلتی جاتی ہے نوحہ گریاں نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص مسند عزت پہ براجمان فتح جنگ کے علماء و مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام محبت رسول کانفرنس کے نام سے ادارت المصطفیٰ حلقہ فتح جنگ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی احباب نے اس پروگرام میں دام در میں سخن قدم میں حصہ لیا، اللہ سب کو برکتیں اور رحمتیں وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کا ذوق، شوق اور آپ کی محبتیں، ان محبتوں کے سامنے، اس ذوق و شوق کے سامنے یہ مارکی کی جگہ کم پڑ رہی ہے، لیکن یہ اتنا لمبا پروگرام نہیں ہے کہ آپ لوگ اس میں تھکیں گے۔ انشاءاللہ حضرت فتح جنگ کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو ہی آپ تشریف لائیں گے تو بلا تاخیر مائک حضرت کے سامنے ہے، اور آتے ہی انشاءاللہ گفتگو کا آغاز آپ فرمائیں گے، اور آپ کی گفتگو بھی 35 سے 40 منٹ کی ہی ہوتی ہے،
تو انشاءاللہ ہم بر وقت فارغ ہوں گے۔ عشاء کی نماز کا وقت آپ جانتے ہیں کہ دیر تک ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے بھی باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ تشریف رکھیے گا، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ پیغام، وہ مقصد سنا جا سکے اور اس کو عملی زندگی میں داخل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کیا جا سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے بابرکت کلمات کی تلاوت کی، چند لمحوں کی گفتگو انہی کلمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ دنیا کے اندر ہر شخص ہی کامیابی کا متلاشی ہے، اور اس کی محنت، اس کی تگ و دو، اس کی دوڑ دھوپ یہ اس لیے ہے کہ ہم آخرت کو بہتر کریں۔ تو محنت کرنا، تگ و دو کرنا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، فلاح حاصل کر لیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی محنت ہوتی ہے، جتنی تگ و دو ہو رہی ہے، اس قدر ہی ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بن رہا ہے۔ یہ جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ بالکل آگے رکھیے گا۔ منتظمین موجود ہیں آپ کے لیے، انتظام کوشش کریں گے کہ ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، آواز نہ پیدا ہو، اور توجہ پوری سٹیج کی طرف رکھیے گا۔ اللہ سب آنے والوں کو قدم قدم کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ لیکن ہم محنت کرنے کے باوجود، تگ و دو کرنے کے باوجود بھی منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی میں نا اتفاقی، ناچاکی، پریشانیاں، الجھنیں، تگ و دو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر کبھی ہم توجہ کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ صاحب اس لیے کہ آپ کو منزل تک پہنچنے کے لیے رخ کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کا رخ اس منزل کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے جانا اسلام آباد کی طرف ہو اور آپ روڈ پہ نکل کے آپ کا رخ کوہاٹ کی طرف ہو جائے گا، تو آپ جتنی تیزی کے ساتھ سفر کریں گے، آپ جتنی تیزی کے ساتھ سفر کریں گے، آپ منزل سے اتنی تیزی کے ساتھ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ صاحب جب تک منزل کا تعین نہیں ہوگا، رخ درست نہیں ہوگا، تب تک آپ کو منزل نصیب نہیں ہوتی۔ ہم پہلے اس بات کا تعین کریں کہ کیا ہمارا رخ درست ہے؟ ہم جو دوڑ لگا رہے ہیں، جو تگ و دو کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا رخ اس سمت پہ درست ہے؟ اگر تو ٹھیک ہے تو پھر تو ہمیں منزل ملے گی، اور اگر رخ درست نہیں ہے تو پھر سفر ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو منزل نہیں مل سکتی۔ صاحب اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے۔ زندگی مختصر رکھی گئی، اور ساری زندگی انسان تجربے کرتے نہیں گزار سکتا۔ دنیا کے اندر رہنے والے لوگ مختلف نظریات کے ہیں، مختلف فکروں کے، ہر ایک کی فکر اپنی، ہر ایک کا نظریہ اپنا۔ تو کیا ہم ان کا تعین کرتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کو پرکھتے رہیں؟ صاحب زندگی تو مختصر ہے، زندگی تو تھوڑی سی دی گئی۔ تو اللہ نے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کیے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
हुजूर की ज़िंदगी उम्मत के लिए, आने वाली इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना करार दी गई। और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की आवाज़ दी गई, सदा दी गई कि ज़िंदगी अगर किसी के कदमों के मुताबिक गुजारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मुस्तफ़ा की ज़ात में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी गुजारी, आज हम अपनी ज़िंदगी उस ज़िंदगी के मुताबिक करें। अपना अमल, अपनी गमी, अपनी खुशी, अपनी शादी, अपने वलीमे, अपने अकीके, अपनी तिजारत अगर हम उस सुन्नत के सांचे में डाल लेंगे तो यकीनन आज भी हमें अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें वाफर मिक़दार में नसीब हो सकती हैं। लेकिन हम गम के मौके पे तो दीन को कबूल करते हैं, लेकिन जब खुशी का लम्हा आता है तो फिर हमारा मिजाज, हमारा अंदाज अपना ही होता है। साहिब, गम हो या खुशी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम देख सकते हैं कि हुजूर ने हमें कौन कौन से ज़ाब्ते दिए, ज़िंदगी गुजारने का ढब और सलीका हुजूर ने हमें कैसा अता फरमाया। जब हम हुजूर की ज़ात से जुड़ेंगे तो यकीनन अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें हमारा मुक़द्दर बनेंगी। आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जो तालीम दी, पहली चीज़ जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें नसीब होती है, आका अलैहिस्सलाम ने हमें सिला रहमी की तलकीन की है। फरमाया जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसको अता करो। ये नहीं है कि हम उसको अता करें जो हमें दे रहा है, हम उससे ताल्लुक़ जोड़ें जो हमसे जोड़ रहा है। साहिब, ये तिजारत नहीं है, ये कारोबार नहीं है, मफाद परस्ती नहीं है कि जो आपसे ताल्लुक़ जोड़ रहा है आप भी उससे ताल्लुक़ जोड़ें। ऐसा नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसको अता करो। आज की इस बज़म में मैं और आप अपने अंदर ज़रूर झांकें। रिश्तों नातों में जो दरारें पड़ी हैं, भाई भाई से सलाम लेने को तैयार नहीं है, बहन भाई के साथ और भाई बहनों के साथ आज जुदा हैं। और जुल्म यहां तक पहुंच गया कि बेटा बाप से भी सलाम लेना गवारा नहीं करता, बाप बेटे से सलाम लेना गवारा नहीं करता। हमें तालीम ये दी गई थी जो तुम्हें ताल्लुक़ तोड़ता है तुम उसे ताल्लुक़ जोड़ो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया कि उस शख्स को मैं ज़मानत देता हूं जन्नत के किनारे पे मकान अल्लाह से क़यामत के दिन मैं लेके दूंगा। कौन सा शख्स? फरमाया जो झगड़ा ख़त्म करने के लिए अपना हक छोड़ देता है, उसका हक बनता है, लेकिन वो इसलिए हक छोड़ता है कि झगड़ा ख़त्म हो जाए, इख्तिलाफ न बढ़े। अल्लाह के महबूब फरमाते मैं मोहम्मद वादा करता हूं जन्नत के किनारे पे अल्लाह से उसको मकान मैं लेके दूंगा, जो इसलिए झगड़ा ख़त्म करके हक छोड़ रहा है कि झगड़ा ना हो। दूसरे मकाम पे फरमाया जन्नत के वस्त में अल्लाह से उसको मकान लेके देने की ज़मानत मैं मोहम्मद देता हूं जो शख्स मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलता, झूठ से अपने आप को बचाता है, हंसी मजाक भी कर रहा है तो हमेशा सच बोलता है। और तीसरे नंबर पे फरमाया जन्नत के आला मनाज़िल में मकान उस शख्स को मैं मोहम्मद दे के दूंगा, जमानत मैं देता हूं जिस शख्स के इखलाक सबसे अच्छे हैं। हमें जुड़ने की तलकीन की, इख्तिलाफात को ख़त्म करने की तलकीन की गई। लेकिन साहिब मेरा मुआशरा आज
اس ظلم کی لپیٹ میں ہے کہ بھائی بھائی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا لوگ بچوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں اور ان کو سناتے ہیں کہ فلاں چچا اس سے میرا رشتہ ختم ہے اور میں مر بھی جاؤں تو اس کو میرا چہرہ نہیں دکھانا۔ کیا صاحب ہم نے سوچا ہے کہ یہ مزاج دین ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا پیغام تھا؟ بچوں کو بٹھا کے ذکر ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے چچا ہے، ماموں ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ آج تک اچھائی کیا کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں۔ میرے بھائی، سارے رشتے مفاد پرستی کے نہیں ہوتے کہ کوئی آپ سے اچھا کرے گا تو آپ اچھا کریں گے۔ کیا دین تجارت کا نام ہے کہ آپ کو نفع ملا تو آپ نفع دیں گے، آپ سے تعلق رکھا تو آپ تعلق رکھیں گے؟ میں مانتا ہوں کہ کچھ رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیتے، کچھ تعلق رکھنے والے فائدہ نہیں دیتے۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ آپ کو نقصان دے دیا، بھائی نے دیا، پھپھو نے دیا، خالہ نے دیا، چاچو نے دیا، اور آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ میرے بھائی، میں اتنا کہوں گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا فائدہ دیا، نقصان ہی دے دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے ساتھ جس سے آپ کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ میرے حضور کھڑے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے رشتوں کو جوڑنا سیکھیں۔ رشتوں کو توڑیے گا نہیں، رشتوں کو جوڑیے گا۔ یہ تعلیم ہمیں ہمارے رسول نے دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجمع صحابہ لگائے، حضور واز کرنے لگے تو واز کرنے سے قبل حضور فرمایا اگر بزم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہے تو میرے حضور فرمایا اٹھ کے میری بزم سے نکل جائے۔ پھر کہا، ایک جوان تھا، اٹھا اور چلا گیا، واپس پلٹ کے آیا، بزم میں بیٹھا، محفل ختم ہوئی تو اس نے آ کے عرض کی کہ بندہ نواز، آپ نے بار بار کہا کہ جس نے تعلق توڑ رکھا ہے میری بزم سے اٹھ کے چلا جائے، تو میں اٹھ گیا۔ میری خالہ سے میری ناراضگی تھی، میں نے جا کے معذرت کی، معافی مانگی، معافی مل گئی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا کیوں؟ مجھے کیوں اٹھایا؟ بار بار کیوں کہا؟ تو میرے حضور فرمایا کہ جس بزم میں ایک شخص بھی ایسا ہو جس نے رشتوں ناتوں سے تعلق توڑ رکھا ہو، فرمایا اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ ساری محفل سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے۔ حضور فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری بزم میں کوئی بیٹھا بندہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو۔ بھائیو سوچئے گا، ایک بزم میں ایک بندہ بھی ایسا ہو، میرے حضور فرماتے اللہ ساری محفل سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے۔ اور جس گھر میں بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، باپ بیٹوں سے نہیں بول رہا، بہنیں بہنوں سے نہیں بول رہی، بتائیے گا اس گھر میں رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جب تک ہم دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم اللہ کی رحمتوں کا استحقاق نہیں رکھیں گے۔ میرے حضور نے اعتکاف کے دنوں میں حجرے سے سر باہر نکالا اس غرض سے کہ میں امت کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ اور جب حضور نے سر باہر نکالا تو دو صحابی کسی بات پہ الجھ رہے تھے، تو حضور واپس ہو گئے، فرمایا میں نے سر اس لیے نکالا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لیکن دو بندوں کے اختلاف کی وجہ سے، الجھنے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کا تعین اٹھا لیا ہے۔ اب حکم شرع کیا ہے؟ 21 کو ڈھونڈیں، 23 کو ڈھونڈیں، 25 کو ڈھونڈیں، 27 کو ڈھونڈیں، 29 کو ڈھونڈیں، آخری 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیکن اگر حضور دن کا تعین بتا دیتے تو کتنی آسانی ہوتی امت کے لیے، لیکن دو لوگوں کے الجھنے کی وجہ سے ساری امت خیر سے محروم ہو گئی۔ تو بتائیے گا، جب ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر برادری میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں اس قوم پہ کیسے اترتی؟ ایک تو ہمیں
दीन मतीन के करीब जाना है। ये जो महाफल मुनक्किद होती हैं, इनका मकसूद होता है कि हम दीन के साथ जुड़ जाएं, दीन को समझें, दीन को सीखें, अमली जिंदगी में उनको दाखिल करें। वगरना जो हमारा स्टाइल है वो किसी से मख्फी नहीं है। आपका भी रोज का मामूल होगा, हमारा भी रोज का मामूल है। महफिलों में, जलसों में, जुलूसों में जो कुछ होता है वो आपके सामने है कि हाथ खड़े करें, हाथ नीचे करें, जोर से सुभान अल्लाह कहें, सीने से आवाज आए। जन्नत में जाना है तो जोर से सुभान अल्लाह कहें, मदीने जाना है तो हाथों के झंडे बनाएं। साहिब, ऐसे जन्नत नहीं मिलती, ऐसे मदीने का दरवाजा नहीं खुलता जब तक दीन के साथ अमली तौर पे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। मैं सारी रात भी हाथ उठा के नारे लगाता रहूं, मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। मैं जोर से आवाजें दे दे के मेरा गला बैठ जाए तो इससे मदीने का दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक मैं मदीने वाले की शरीयत पे अमल करने के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। यह जहनों में बैठा ले। बामकसद इज्तिमात, बामकसद गुफ्तगू और वक्त के दायरे में रह के जो काम होते हैं उनकी बरकतें अल्लाह कुछ और अता करता है। इदारतुल मुस्तफ़ा ने गली गली और नगर नगर दुरूस कुरान के हल्के कायम किए। अल्लाह की तौफीक से कराची से लेकर खैबर तक मुख्तलिफ बड़े शहरों में किबला उस्ताद गिरामी आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीरज़ादा मोहम्मद रिज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब के साथ आपकी तैयार करदा मुबल्लिगीन की जो टीम है, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में कहीं ना कहीं रोज़ाना कोई ना कोई मुबल्लिग दुरूस कुरान के सिलसिले में पहुंचा होता है। आपके फतेह जंग के कुर्ब जवार में भी हमारे मरकजी जो लोग हैं, प्रोफेसर इश्तियाक साहब और अब्दुल जब्बार भाई, और यहाँ जो मुस्तफ़ाई वर्कर हैं दीगर, ये भी अल्लाह की तौफीक से हर माह यहाँ दर्स कुरान मुनक्किद होता है। जो इश्तियाक साहब का कॉलेज है वहाँ पे जंड सिटी तक मुख्तलिफ इलाकों में दुरूस कुरान के हल्के गाहे बगाहे मुनक्किद होते हैं। मैं आपको दावत दूंगा कि आप भी अपने इलाके में, अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में दर्स कुरान को लेके जाएं, कुरान का पैगाम लेके जाएं, जवानों को जमा करें, अहबाब को जमा करें और आप इन लोगों से रब्ता करें। ये इंशाअल्लाह आपको मुबल्लिग देंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा का कोई ना कोई सीनियर मुबल्लिग हर महीने आपकी इस पट्टी पे आता है और मुख्तलिफ जगहों पे दुरूस कुरान के हल्के कायम होते हैं। अल्लाह की तौफीक से सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के किबले दुरुस्त कर ली, जिन्होंने अपना ताल्लुक सरवर कायनात के साथ जोड़ लिया है। इदारतुल मुस्तफ़ा एक अमल की तहरीक है, पैगाम मोहब्बत है जो दुनिया के कोने कोने में हजरत के जरिए पहुंच रहा है। अब आपके साथ मुबल्लिगीन की टीम, इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत कायम होने वाले मदारस दीनिया, हमने 5 मरले की मस्जिद से गुजरांवाला से आगाज किया था और अल्लाह की तौफीक से इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज में लोग जगह भी दे रहे हैं, इमारतें भी खड़ी करके दे रहे हैं कि आप अपनी टीम भेजें जो जहां बैठ के हमारे इलाके में दरसगाहें कायम करे। मरकज़ मुस्तफ़ा में इस वक्त अल्लाह की तौफीक से 2000 से ऊपर बच्चे और बच्चियां एक वसी मरकज़ के अंदर खूबसूरत माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दीन हासिल कर रहे हैं। आपके कुर्ब संगजानी में मरकज़ मुस्तफ़ा कायम हो रहा है। रावलपिंडी में बुनियादें रखी जा चुकी हैं, पेशावर तक ये सिलसिले बढ़ रहे हैं। आप भी कोशिश करें अपने बच्चों का ताल्लुक दीन रसूल के साथ जोड़ें। हजरत के साथ बहुत सारे लोग रूहानी निस्बत रखते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त ये जो शोबा था पीरी मुरीदी का, इसका जो हाल है वो भी आपके सामने। हम इनकार नहीं करते, अल्लाह की तौफीक से बहुत सारे पीराने उज़्ज़ाम में जो अपने मुरीदीन को दीन के साथ जोड़े हुए हैं और हजारों लोगों की तरबियत और हजारों लोगों के अकायद की हिफाजत कर रहे हैं, इसका इनकार नहीं। लेकिन जिस जगह पे इस वक्त जरूरत है काम करने की, सोच और फिक्र को आगे मुंतकिल करने की, हमारे जितने दरसे कुरान के नौजवान हैं ये सारे हजरत के साथ रूहानी निस्बत रखते हैं।
कुछ इदारतुल मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म पे वर्कर बन के काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक किसी भी पीर खाने से हो, हमने कभी कैद भी नहीं लगाई कि जो हमारे साथ रूहानी निस्बत रखता वही साथ चलेगा। कोशिश करें, जवानों से मैं कहूँगा, आपके सामने फ्लैक्सें लगी हैं, इनके ऊपर व्हाट्सएप नंबर यहाँ फतेह जंग के मौजूद है। इश्तियाक साहब और जवार भाई आपके पास हैं, आप इनसे बाद में भी रब्ता कर सकते हैं। इदारतुल मुस्तफ़ा की रुकनियत हासिल करें, थोड़ी सी जिंदगी है, कोशिश करें कोई अच्छा कर जाए, इतना अच्छा अमल करें, इतनी अच्छी कोशिश करें, कोई दरस कुरान का पौधा लगा दें, कोई 2-4 लोगों को हदायत का रास्ता दे दें, मस्जिद का रुख दिखा दें, नमाज 5 गाना की पाबंदी किसी को दे दें। मेरे हुजूर ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, अली अगर तेरी वजह से एक बंदा भी हदायत पा गया, फरमाया अल्लाह के रास्ते में सुर्ख 100 ऊंट सदका करने से एक बंदा तेरे लिए बेहतर होगा। बहुत सारे साहिब सरबत लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मुआशरे में बात मानी जाती है, उसके साथ 10-20 लोग चलने को तैयार होते हैं। साहिब किसी को अच्छा रास्ता दे दें, किसी को अच्छे सफर का आदी बना दें, किसी को नमाज 5 गाना की पाबंदी दे दें, किसी को कुरान पढ़ने के साथ जोड़ दें, किसी को दरस कुरान की दावत के लिए दाई बना दें। आप दुनिया से चले भी जाएंगे, आपके जाने के बाद भी जब तक वो अमल करता रहेगा, उसकी ठंडक आपको कब्र की अता गहराइयों में पहुंचती रहेगी। मुझे बताया गया कि बहुत सारे नौजवान ये ख्वाहिश रखते हैं कि हजरत के साथ रूहानी इंतिसाब और रूहानी निस्बत को कायम किया जाए। हम पहले बताते हैं कि हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का तसव्वुर नजरानों वाला नहीं है। हम जो भी यहाँ आता है उसको एक ही रास्ता दिया जाता है कि बेटा कुरान के साथ जुड़ जाओ, नमाज 5 गाना के साथ जुड़ जाओ, वालिदैन के अदब के साथ जुड़ जाओ, बड़ों के साथ इकराम के साथ जुड़ जाओ, छोटों के साथ शफकत के साथ जुड़ जाओ। रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी यही तरीकत का हासिल होता है। अगर कोई रखना चाहेगा निस्बत, तो चूंकि इतना वक्त नहीं है कि अलग अलग साथी बैत हों, तो हजरत आएंगे तो हम इंशाअल्लाह उनसे अर्ज करेंगे कि इज्तिमाई तौर पे जो साथी होना चाहेंगे दुआ से कबल वो हजरत पढ़ा देंगे, और वो होना चाहेंगे तो आप पढ़ेंगे इस नीयत से कि हम हो रहे हैं बैत, तो उसके बाद आप इन मुतलका लोगों के साथ रब्ता करेंगे। आपको जो वज़ाइफ जो पढ़ने के लिए बुजुर्गान दीन देते हैं वो इंशाअल्लाह आपको मिलेंगे, और आप सफ़र करना चाहेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह आपके पास पैगाम मौजूद होगा, साथी मौजूद होंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा का प्लेटफॉर्म मौजूद है, दरस कुरान का जो नगमा है वो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेगा, और आप उसको आगे गली गली और नगर नगर तक इंशाअल्लाह मुंतकिल करेंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा की वो तहरीक जो गुजरांवाला से शुरू हुई, और इस वक्त अल्लाह की तौफीक से पूरी दुनिया के ऊपर लोग इंतज़ार में हैं। जैसे आप लोगों की मोहब्बत है कि थोड़े से वक्त में आप इस मोहब्बत के साथ आए। आज दिन के वक्त इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन में था, सुबह अटक में है, कल शाम को पेशावर में है, परसों आपके बाग कैंट के अंदर है। तो ये सिलसिला अल्लाह की तौफीक से चल रहा है, और गली गली और नगर नगर ये कुरान का पैगाम अल्लाह की तौफीक से मेरे हजरत देने जा रहे हैं। जिस लगन के साथ आप लोग आए हैं, जिस मोहब्बत के साथ आप लोग आए हैं, आज दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लोग इंतज़ार में हैं। वो किसी कहने वाले ने कहा था कि जो बेचराग घरों को चराग देता है उसे कहना कि मेरे शहर की तरफ भी आए। तो आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आज हज़रत आपके शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों तक हज़रत यहाँ मुंतकिल पहुँचेंगे, स्टेज पे आएंगे। तो जो ही आएंगे तो इंशाअल्लाह हम हज़रत को माइक उनके हवाले कर देंगे, हम उनसे गुफ्तगू भी सुनेंगे। मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या हैं, मोहब्बत रसूल के समारात क्या हैं, मोहब्बत रसूल का तरीका क्या होना चाहिए, और ये एक दावा है, और इस दावे पे दलील क्या है सुन्नत और शरीयत से, हमें कौन से ज़ाब्ते मिलते हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस मोहब्बत को कैसे निभाया था, और फिर हम अपने अंदर झांकेंगे, अपनी जिंदगियों का बागौर जायजा लेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो यकीनन
عمل کی راہیں ہمیں اللہ نصیب کرے گا۔ حضرت کو اللہ نے عمل کی برکت سے اتنا سوز و گداز دیا ہے کہ جب آپ جملہ ادا کرتے ہیں تو وہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ تو صاحب ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم یہاں سے دین سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کو صرف خود نہیں سننا، گھر جا کے اس پیغام کو نسلوں تک منتقل کرنا ہے، بچوں تک، بچیوں تک، گھر کی خواتین تک اس پیغام کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام گلی گلی اور نگر نگر پہنچ رہا ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج میرے قبلہ استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ کے شہر میں تشریف لائے ہیں۔ جتنے بھی احباب نے اس اجتماع میں شمولیت کی اور انہوں نے حصہ ڈالا، ہم ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں۔ ادارت المصطفیٰ حلقہ فتح جنگ کی طرف سے میں تمام آنے والے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منتظمین کو اللہ برکت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، بالخصوص ہمارے سردار تیمور حسین صاحب جنہوں نے بہت ساری محبتیں اس حال میں پیش کی ہیں۔ اور آج اس اجتماع میں آتے وقت ہمارے العقاب کی سیکورٹی کے 2 نوجوان جو ہتار سے آ رہے تھے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں نوجوان اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ان جوانوں کو اس محبت رسول کانفرنس میں آنے کے جذبوں کے ساتھ اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آئیے آج محبت رسول کانفرنس کا پیغام قبلہ استاد گرامی کی زبان سے سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو سنیں اس پہ ہمیں اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، حاضرین، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو شعور سنبھلتے ہی ہم نے سن رکھا ہے اور اس کی کیفیتوں سے کسی حد تک آشنا بھی، شناسا بھی ہیں۔ ویسے شیخ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبت ایک ایسی کیفیت قلب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے لیے اپنا اختیار ترک کر دینا اور
اس کی چاہتوں، آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق زندگی بسر کرنا محبت کہلاتا ہے۔ محبت آسمانی تحفہ ہے۔ محبت دل کا میلان صحیح ہے جو کسی کی طرف ہو، اور پھر تمناؤں کا قبلہ وہی ذات بن جاتی ہے۔ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو ترک کر کے اس کا حکم بلکہ اس کی منشا سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے محبت کو آسمانی تحفہ قرار دیتے ہوئے ایک طویل نظم میں جس کا عنوان ہی محبت ہے، اس کے اجزائے ترکیبیہ بیان کیے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کے اس نے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ اونچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کے نزدیک یہ عالم امر کا ایک ہدیہ ہے جو مخلوق کو عطا کیا گیا، اور جب سینے میں ہم تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں تو دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا، جب دل ہے تو کوئی دل بھر بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں تڑپتا ہوا دل موجود ہے تو پھر دلدار بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، ہجر کی سختیاں بھی ہوں گی، رت جگے بھی ہوں گے، وصل کی امیدیں بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا اگر دل ہے، چونکہ دل کی زندگی ہی یہی پیچ و تاب ہے، دل کی زندگی یہی التہاب ہے، یہی اضطراب ہے، یہی کیفیت دل کا نور اور دل کا جمال ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، لیکن دل ایسا جہاں ہے لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے، برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، بجلی کے گرنے سے درخت جل جاتے ہیں، لیکن نخل دل ایسا نخل نور ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو اس کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹنا، اس کا اضطراب، اس کا پیچ و تاب ہی اس کا جمال اور اس کا حسن ہے۔
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کوئی شے ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، آئینہ ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، چور چور ہو جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن دل ایک واحد آئینہ ہے کہ جتنی بار ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ شکستگی سے نور پاتا ہے، شکستگی سے اجالے پاتا ہے۔ تو دل جب ہے تو دل میں پھر کسی کا پیار بھی ہوگا، دل ہوگا تو دل میں کسی کی محبت بھی ہوگی، پھر جگہ بھی ہوں گے۔ تو دل ہوگا تو پیار سے خالی نہیں ہو سکتا، بلکہ اقبال نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی، شیشہ دار میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ عشق کے دم سے ہی توانا ہے، اور کائنات میں جو تحرک ہے، زندگی کا جو جمال ہے اور جو کشش پائی جاتی ہے، یہ اس عشق کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو زندگیاں بجھ جائیں، زندگیوں میں اجالے اور زندگیوں کے اندر روشنیاں نہ ہوں۔ تو یہ تو طے ہوا کہ دل محبت کے بغیر جی نہیں سکتا، دل کی زندگی ہی محبت ہے، دل کا نور ہی محبت ہے، اضطراب ہی اس کی غذا ہے، پیچ و تاب ہی اس کا جمال ہے۔ لیکن اب محبت کو مختلف عنوانوں سے لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو شہوت زدہ ہوتی ہے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ محبت کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ حقیقی محبت پاکیزہ ہے، وہ عرش اعظم سے ایک لطیفہ روحانیہ ہے جو قلب انسانی کو ودیت کیا گیا ہے۔ خواہشات، آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کے پیچھے بھاگ کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والے محبت کے راہی نہیں ہوتے، وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں۔ محبت بے غرض ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ غرض سے آلودہ نہیں ہوتی، اور وہ محبت کسی کام کی نہیں ہوتی جو ان اغراض سے آلودہ ہو جائے۔ شاید اسی محبت کے بارے میں غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ محبت اچھے والے انسان کو نکما کر دیتی ہے، اس کی ذات کا حسن گہنا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ محبت جو عزت سادات بھی لے جاتی ہے، وہ محبت جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے، آج میں اور آپ اس محبت کی کہانی چھیڑنے نہیں بیٹھے، ہم اس محبت کی کہانی آج بیان کرنے بیٹھے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو نکما نہیں کرتی، جو عزت سادات نہیں لے جاتی۔ ہم اس محبت کی بات کرتے ہیں جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا میں۔ یہ محبت ہے جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو عالی مرتبت علماء اور تاریخ کے گہرا مطالعہ رکھنے والے لوگوں کے علاوہ شاید مجھے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اچھا میں پوچھوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اور اس کا شہنشاہ۔ آج اگر میں یہ سوال کروں اس بھری بزم کے اندر جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں اور اہل علم بھی ہے، دانش و بینش اور فہم و ادراک کے مالک لوگ بھی ہیں، لیکن بہت لوگ کہیں گے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا۔ اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ آل ساسان، جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، اس دور کی دوسری سپر طاقت۔ تو بہت تھوڑے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو مجھے بتائیں گے کہ جناب اس دور کے کسریٰ کا نام یہ تھا۔ اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں رہا، کسریٰ کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو گلدستہ تاک نسیاں بن گیا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد کرتا
لیکن آج بھی دنیا کے کسی کونے پہ چلے جاؤ، بلال حبشی کے نام کی مسجد آپ کو ضرور ملے گی۔ تو یہ وہ عشق ہے جس نے پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ غلام ہے، غلام زادہ ہے، لیکن عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا۔ یہ اس عشق کی بات ہو رہی ہے، نہ اس عشق کی کہ جو عزت سادات بھی لے اڑتا ہے۔ تو آئیے اس عشق میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں اور اس عشق کی کہانی چھیڑتے ہیں۔ یہ وہ عشق ہے جو کائنات کے کلیجے میں دھڑکن بن کر جو ہے وہ آباد ہے، اور اس کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کے کلیجوں میں آباد ہی نہیں ہے، یہ محبت پتھروں کے سینوں کے اندر بھی، یہ درختوں کے کلیجوں کے اندر بھی محبت کی جوت لگی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ کی کہانی سنیے، وہ ایک سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا تو میں نے 3 چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضور استراحت فرمانے لگے اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ حضور سوئے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے اور میرے پاس کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ یہ عجیب منظر میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ خیر جب تھوڑی دیر گزری تو وہ دوبارہ وہاں سے چلتا ہوا جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات حضور سے یہی کی کہ وہ جو سامنے درخت دکھائی دے رہا ہے تھوڑی دیر قبل اپنے مرکز سے، اپنی جگہ سے اکھڑا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھڑا جھومتا رہا، پھر واپس جا کے وہیں نصب ہو گیا۔ حضور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ کیسے ہوا، مسکرا کے کہا تلک شجرۃ استاذنت ربہا، فرمایا یعلا بن مرہ سنو، یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، اجازت ہو تو سلام کر رہا ہوں۔ فآذن لہا، تو رب نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو درختوں کے کلیجے حضور کی محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ آئیے ایک اور کہانی سناؤں، اور یہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ امام سمودی نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا کہ ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، خطبہ ارشاد کرنے لگے کہ مسجد نبوی کے ایک کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے سینے میں دل پھٹ جائے گا۔ حتیٰ ارتج المسجد، مسجد گونج اٹھی اس کے رونے سے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی ہی نہیں دیتا، اطراف میں نظر دوڑاتے ہیں لیکن چیخیں بلند ہو رہی ہیں، بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں کَنَاقَةِ الْخُلُوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ اس سے گم جائے، کھو جائے، تو جس طرح اونٹنی چیخیں مارتی ہے وہ رونے والا اس درد سے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے چلے جاتے لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن سینوں میں دل لرز رہے ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا، حضور نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ تب صحابہ کو پتہ چلا کہ رونے والا کوئی انسان نہیں تھا، خشک تنا یہ سسکیاں لے رہا ہے، یہ چیخیں مار رہا ہے، یہ رو رہا ہے۔ آج پہلے دن منبر بنا تھا اور آقا کریم منبر پہ تشریف فرما تھے، پہلے یہ پڑا ہوتا تھا اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔ ضرورت ختم ہوئی، اس کو اٹھا کے صحابہ نے ایک کونے میں ڈال دیا۔ وہ حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پایا، آقا کریم نے جا کے آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جس طرح ماں کی آغوش میں آتا ہے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس کی ہچکیاں بند گئی، گھگھی بند گئی۔ حضور اپنا دست شفقت اس کے اوپر پھیرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کی آنکھیں حیرت سے بھری ہے، استعجاب کا عالم ہے۔ کبھی درخت بھی روئے ہیں، کبھی تنوں نے بھی چیخیں ماری ہیں، انسان روتے دیکھے ہیں، چیختے چلاتے دیکھے ہیں، جانوروں کو چیخو پکار کرتے دیکھا ہے، کبھی درخت بھی روئے ہیں۔ اور یہ منظر کھلی آنکھوں سے پہلی مرتبہ صحابہ نے دیکھا، اور ایک نے نہیں دیکھا، سب نے دیکھا ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں حیرت بھری تھی، یہ منظر کیا ہوا؟ تو آقا کریم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کی حیرت کو دیکھتے ہوئے جواب دیا لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ، صحابہ سن لو، اگر میں منبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔
زمانہ قیامت تک اس کی سسکیاں سنتا، اس کی چیخیں سنتا، یہ میری جدائی کے صدمہ گوارہ نہ کر پاتا۔ احد کے پہاڑ پر حضور کا قدم آتا ہے اور وہ جھوم اٹھتا ہے، اور آقا کریم زور سے اس پر اپنی ایڑی مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو پتھروں کے کلیجے حضور کے پیار میں تڑپ رہے ہیں، احد کا کلیجہ دھڑک رہا ہے حضور کے پیار میں، درختوں کے سینے حضور کی محبت سے بھرے ہوئے۔ ابن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ رویا کرتے تھے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اور فرمایا کرتے تھے جب پتھروں کے سینوں میں اور درختوں کے کلیجوں میں حضور کا پیار رکھا ہے، ہم تو سینوں میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، ہمارے سینے میں حضور کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسی محبت ہے جو انسانوں کے سینوں میں رکھی گئی ہے، جو جانوروں کے سینوں میں رکھی گئی، جو درختوں کے کلیجوں میں رکھی گئی ہے۔ یہ محبت بندہ نواز بھی ہے، یہ محبت ذرہ نواز بھی ہے، یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچانے والی ہے۔ یہ محبت وفا شعار بھی ہے۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، ہم سفر پہ جا رہے تھے، صنم بے وفا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بولیے یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جناب آپ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب، کہا آپ سمجھا دیجئے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر بے وفائی کا داغ لیے آج یہ روتا پھر رہا ہے، اور اپنا تحریری احتجاج اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ لکھ رکھا ہے۔ تو گویا اس نے اس بات کا اعلان کیا میاں دنیا میں وفا نہیں ہوتی، تو صنم بے وفا کا یہ بورڈ لگا کے تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں، جو پیار کو نبھانے کا انداز جانتے ہیں۔ ان سے اگر پیار کرو تو تمہیں بے وفائی کا شائبہ تک نہیں ہوگا، وہ وفا نبھانے کا حق ادا کر دیں گے۔ ان سے الفت کا رشتہ جوڑو، ان سے محبت کا ربط قائم کرو۔ دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں اور تقسیم کرتی ہیں۔ ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آئی، ہاتھا پائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا کہ تم نے میرے محبوب کو دیکھا۔ محبت اتنی تھوڑی تھی، صرف ایک کی ضرورت کی کفایت کرتی تھی، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ حسن اتنا ناتمام تھا۔ دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں اور رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن جس محبت کی بات آج ہم کر رہے ہیں یہ رقیب پیدا نہیں کرتی، یہ محبت حبیب پیدا کرتی۔ دنیا کے اربوں اور کروڑوں مسلمان حضور سے محبت کرتے ہیں تو دہائی دیتے پھرتے ہیں، آؤ جن سے ہم پیار کرتے ہیں آؤ تم بھی اس سے پیار کرو۔ دنیا کی ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، یہ محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ اور اقبال نے کہا دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکی بتہاستیم، در جہاں مثل مو می نازتیم۔ میرا اور آپ کا کیا ربط ہے؟ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ کاروباری سانج نہیں ہے، کوئی خاندانی شراکت نہیں ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھا ہوا پیار اور میرے دل میں آپ کے لیے محبت کے امٹتے ہوئے جذبات، یہ الفت، یہ پیار کا رشتہ قائم کیسے ہوا؟ وہ ایک ہی نام ہے، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ وہ سانج ہے جس نے انسانوں کو جوڑ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے، امت کی وحدت کی ضامن ہے۔ آج ہم نے اسی محبت کو نفرت کا ذریعہ بنا لیا اور امت کو توڑنے کی بدکاری کرنی شروع کر دی، نفرتوں کے بیج بوئے، اور آج امت فرقہ فرقہ ہو گئی۔ اس محبت سے امت کو جوڑا جا سکتا تھا، حضور کے نام سے امت اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس نام سے تو چراغاں کیا جا سکتا تھا، اس نام سے تو اجالے کیے جا سکتے تھے، اس نام سے تو جو ہے وہ اوروں کو قریب کیا جا سکتا تھا، پیار بانٹا جا سکتا تھا، الفتیں تقسیم ہو سکتی تھی، لیکن میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ میں عاشق رسول ہوں، باقی سارے جو ہیں وہ عاشق نہیں ہے۔ میاں یہ کس نے مجھے حق دیا؟ میرے تو امام نے بھی کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں،
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے اور امت وحدہ بنتی ہے۔ اس محبت سے وہ کام لیا جائے جو اس محبت کا حقیقی ثمرہ اور حقیقی نتیجہ ہے، اور امت وحدت کی لڑی میں پرو جائے۔ کتنا خوبصورت ہو نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشغر، یہ امت وحدت کی لڑی میں پروئی ہو، اور سب کے لبوں پر چونکہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امت وحدہ بن جائے، اور ایک لڑی میں پروئی کر کے امت جو ہے وہ ایک اتحاد اور یگانگت کی قوت کے ساتھ آگے بڑھے، اور اسلام کا نور پوری دنیا کے اوپر پھیل جائے، اس لیے کہ ساری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ اگر میں بات کو آگے لے جاؤں تو یہ مضمون تو اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن میں ایک دو بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اور پھر میری گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ جائے گی، اس لیے کہ آپ دیر سے تشریف فرما ہیں، اور وہ یہ کہ محبت صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، محبت عمل مانگتی ہے، محبت اپنے ثبوت کے لیے دلیل طلب کرتی ہے۔ دعوی محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن محبت مانگتی ہے اس بات کو کہ کیا اس دعوے کی مطابقت کے اندر عمل کی صورت گری بھی موجود ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور محبوب کا حکم تو بڑی بات ہوتی ہے، محبوب کی مرضی اور محبوب کی منشا ہی محب کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ محبوب بار بار ایک بات کا حکم دے اور عاشق سے وہ ہو نہ پائے، وہ عاشق ہے ہی نہیں۔ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا بھر کے۔ عشق کا دعویٰ آسان ہے، لیکن عمل سے اس کی گواہی یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم عمل کے معاملے میں تو ہم بالکل اپنے آپ کو پیچھے پائیں، جبکہ محبوب کا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے، نہ کہ بار بار حکم اور عمل مفقود۔ وہ محبت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ بلبل شریدہ کا ابھی نغمہ خام ہے، اسے اور اپنے سینے میں کچھ تھامنا پڑے گا، ورنہ محبت تو اس بات کی متقاضی ہے کہ محبوب کی صرف منشا معلوم ہو جائے، عاشق کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک دن حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حکم نہیں دیا اس کا، لیکن محبت متقاضی ہے اس بات کی۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان بن رہا ہے، اور اس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اسے جا بتایا کہ حضور گزرے تھے تیری گلی سے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا، فرمایا اسے بلایا گیا، کہا گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے انداز سیاست تک، طرز معاشرت سے لے کر کے کاروبار تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، اور وہ ایک لمبے سفر سے آئے، اور ایک مدت کے بعد حضور سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جا کے حضور سے سلام عرض کیا، آقا کریم نے اعراض کیا، رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا ہے کہ میں سلام لیا، حضور کی توجہ ادھر ہو گئی ہے، تو وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کرتے، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ ناراضگی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور اس کو منع کر چکے ہیں۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام قرار دے دیے گئے، یہ زینت ہے اور یہ عورتوں کے لیے ہے، مرد کی کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی وہ مرد کے لیے جائز ہے، اور وہ بھی ایک ہی ہو، 2 نہیں ہو سکتی، اور اس کی انگوٹھی ہو سکتی ہے، چین نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور اس کو منع کر چکے ہیں، بلکہ آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے لیکن جو ہے کوئی لذت بھی نہیں آ رہی۔
تو کہا کہ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو کہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ تو وہ آگے بڑھے اور اتار کر کے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی، اور اتار کے پیش کر دی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی، ختم ہو گئی۔ مجلس جاری رہی، گفتگو چلتی رہی، وہ بھی بیٹھے رہے، باقی اصحاب بھی۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹے تو یہ بھی واپس جانے لگے۔ تو کسی نے انہیں کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، شرعاً تمہارے لیے پہننا جائز نہیں، لیکن ملک تو تمہاری ہی ہے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اس کو اٹھا لو۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا پڑی رہے، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہے، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھرے جو حضور پھینک دی ہے، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا ہے، کوئی ایسا انداز زندگی تو نہیں لیے رہے لے کر کے زندگی گزارے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں لیے ہوئے جو حضور نے پھینک دیا ہے۔ ہم غور کریں، بار بار کریں، 100 بار کریں اور دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ محبت متقاضی ہے، لفظوں کا نام نہیں ہے، محبت کیفیت باطن کا نام ہے، من کی روشنی کا نام ہے، اندر کے اجالے کا نام ہے۔ ہم اس کو دیکھیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ جناب ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پوچھنا پڑے اور تمہیں بتانا پڑے۔ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو۔ تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، اسلوب حیات ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ تم دور سے حضور کے غلام لگو، عاشق رسول لگو، لیکن جب نیڑے آؤ تو تم کچھ اور ہی نکلو۔ دور سے کوئی تمہیں دیکھے تو لگے کہ یہ تو بڑا نیک اور بڑا صالح اور بڑا اچھا مسلمان اور عاشق رسول اور غلام رسول ہے، لیکن کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے، کوئی ادھار دے کے دیکھ لے، کوئی ہمسائیگی میں بس کے دیکھ لے، تو پھر پتہ چلے کہ پگڑی تو ٹھیک تھی، جبہ بھی بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی بہت اچھی تھی اور باقی ساری چیزیں پوری تھیں، لیکن قریب ہو کے دیکھا تو یہ کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دور دور سے عاشق رسول دکھائی دو، لیکن تمہارے نیڑے ہو کے کوئی دیکھے تو تم کچھ اور نکلو۔ کہا نہیں، تم دور سے نظر آ رہے ہو پھر بھی عاشق رسول دکھائی دو، اور جب تم کسی کے قریب ہو تو پھر بھی لوگ کہیں واہ واہ مزہ آ گیا، اس کی تو اداؤں سے حضور کا پیار پھوٹ رہا ہے، اس کے تو انداز زندگی سے حضور کے الفت کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو ہمارے انداز بھی ایسے ہوں، ہمارے اطوار بھی ایسے ہوں۔ ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن وضو کیا تو وضو کا غسالہ پانی زمین پر صحابہ نہیں گرنے دے رہے، اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، اور جنہیں وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی ہیں۔ جن کو وہ پانی میسر آتا ہے وہ پانی لے کر کے اپنے چہروں پہ اپنے بدن پہ ملتے ہیں، اور جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں۔ آقا کریم نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، نہ قرآن نے کہا کہ نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دو، یہ حکم قرآنی بھی نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں اس کی تلقین نہیں کی، تاکید نہیں دی، ترغیب نہیں دی، اس کے باوجود تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ ما حملکم علی ھذا، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ ابھارا۔ ہمارا من چاہا کہ حضور کے وضو کا پانی، حضور کے وضو کی اترن ہم اپنے ہاتھوں پہ لے اور اپنے چہروں پہ ملیں۔ یہ سعادت مندی ہماری محبت اور ہماری الفت کا فیصلہ ہے۔ حضور نے نفی نہیں کی، بعد میں بھی ہوتا رہا، حضور نے منع بھی نہیں کیا، لیکن ایک بات حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات فرمایا وہ جب بھی بولے سچ بولے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے۔
اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر وہ ہمسائیگی کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو ہمارا وضو کا پانی ہاتھ پہ لینا مبارک صحیح، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہیں رک جائے۔ محبت میرے لائے ہوئے نظام شریعت کو اختیار کرنے میں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنے میں جو ہے وہ تمہیں اپنی زندگی لگانی پڑے گی۔ میں اور آپ دیکھیں، ہماری محبت صرف ٹوپی پر، صرف نعروں پر، صرف محافل پر، کیا ان چیزوں پہ رک گئی ہے، یا ہمارا عمل بھی بتاتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا ہوگا، 100 بار غور کرنا ہوگا، اپنے اندر اتر کر کے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم سر سے لے کر پاؤں تک ان کی محبتوں کے سانچے میں ڈھلے ہیں تو پھر امتی کو دیکھ کر کے پیغمبر کی یاد آنی چاہیے، چونکہ درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، لگتا ہے یہ فلاں درخت کا پھل ہے، تو امتی بتائے کہ اس کے آقا کی عظمت کیا ہے، آقا کی جو ہے وہ سیرت اور کردار کے رنگ کیا ہیں، وہ اس کی اداؤں سے ٹپکتے دکھائی دیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا ضرور جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور اپنی زندگی کو ان کے نام لگا دینا چاہیے۔ باقی یہ زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا۔ سمجھتے تو ہم یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پہ آ جاتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 70 سے 100 سے 120 سے بھی، تو جب گنتیاں الٹی شروع ہو جائیں چلنا تو پھر 0 پہ کام آ جاتا ہے۔ یہ سالوں کی، ماہ و سال کی، شب و روز کی گنتی الٹی چل رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار میں گیا تو وہاں ایک آدمی پتھر کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز یہ تھی، ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آج کپڑا بیچتے ہیں آپ، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 روپے مہنگا ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے۔ تو لیکن برف ایسی ہے کہ کل اگر مہنگی بھی ہوگی تو برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ آوازیں لگا رہا تھا، پتھر کی سل پہ برف رکھی تھی اور گزرنے والوں کو دہائی دے کے کہہ رہا تھا، ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، اور ترس کھاؤ میرے پہ، مجھ سے ایک ایک ڈلی برف کے لیتے جاؤ، اس کے بدلے میں کوئی درہم دے دو، کوئی دینار دے دو، کوئی پالچا جات دے دو، چونکہ میں ایسا تاجر ہوں جس کے پاس راس المال ہی ایسا ہے جو پگھلتا جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے اور ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اس طرح میری بھی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اس برف کو اب بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، اناج لے لے، کچھ اور لے لے تو تجھے فائدہ ہے، اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں تو میری یہ سانسیں کام آ گئی، ورنہ یہ سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی، چائے والے کھوکھے پہ آوارہ بیٹھ کے بھی گزر جائیں گی، یہ حمام کے اوپر 3 وقت بیٹھ کر کے جو ہے وہ گپے ہانکتے بھی گزر جائے گی، 3 گھنٹے میچ دیکھے بھی یہ سانسیں گزر جائیں گی، یہ تو نہیں ٹھہر پائیں گی۔ کاش کہ زندگی کی یہ قیمتی سانسیں کسی کام لگ جائیں اور یہ زندگی کی پگھلتی ہوئی برف کام آ جائے، تو میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج موقع ہے، فرصت کے دن موجود ہیں، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل قیامت کے دن تو میں نے سنا ہے نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آئیے، آج غنیمت ہیں یہ گھڑیاں، یہ سانسوں کی ڈوری لٹک رہی ہے، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک انوکھڑے ٹک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ تو زندگی لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، اٹھتے ہوئے ہمارے قدم موت کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ
کہ اٹھنے والے اگلے قدم کہاں ہے. جو گھر سے چلے تھے آج کے اس درس قرآن کے لیے تو انہیں تو کب قطن معلوم نہیں تھا، لیکن راہ خدا کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین کو سننے کے لیے ان کا سفر تھا. اللہ ان کو اس کا اجر اخروی زندگی میں نصیب فرمائے. مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا. تو آئیے، میری دعوت آپ کے نام یہی ہے. میں کوئی پاپولر خطیب نہیں ہوں کہ اس طرح کروں اور آپ کہیں کہ کمال کر دی. میرے تو درد دل کے نالے ہیں. ایک دعوت فکر ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ عمل کی طرف یہ امت آ جائے، یہ امت میں وحدت کے اجالے پیدا ہوں، یہ بکھری ہوئی امت اس لڑی میں پروئی جائے جو لڑی حضور لے کر کے آئے ہیں، اور امت حضور علیہ السلام کے نام پہ جمع ہو جائے اور ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی فکر مندی کر لیں. جو سانسیں زندگی کی بچی ہیں ان سانسوں کو کام میں لے آئیں. جو گزر گئیں وہ گزر گئیں، وہ تو ہاتھ سے نکل گئیں، وہ تو پلٹ کے نہیں آ سکتی چاہے الٹا بھی لٹک جائیں. لیکن سانسیں جو موجود ہیں، اور یہ پتہ نہیں مجھے اور آپ کو کتنی سانسیں موجود ہیں، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور حضور کی محبت کا حقیقی نور اور محبت کا وہ تقاضا جو ہم سے شریعت نے کیا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے، اس کو نبھانے کی توفیق ارزانی. اپنی خواہش کی محبت نہیں، اپنی مرضی کی محبت نہیں ہے، اپنے مزاج کی محبت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مزاج کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنی ساری زندگی حضور کے نام پر لگا دینے کی توفیق ارزانی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاق، اول آخر دوشی پڑھ کے مل کر دیں. اجتماعی بیعت کا کہا تھا ساتھیوں سے، فاتحہ کے بعد. ابھی شہید ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے. الحمدللہ. اب اتنے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے انفرادی طور پہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، تو میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا. 3 چیزیں ہیں، پہلے تجدید ایمان، پھر توبہ، اور پھر طریقہ مبارکہ نقشبندیہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک کرنے کے کلمات. تو پہلے 2 میں تو سب شریک ہوں، اور دوسرے میں جو یہ نیت اور ارادہ رکھتے ہوں. پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل یا رویہ سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ 5 گانا نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا اختیار کروں گا. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقشبندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا. آمین بحرمت طہ و یاسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر. نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے، سوچوں کو عفت نصیب فرما. اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز، ناتواں، کمزور بندے. اللہ، ہم اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لیے تیرے حضور حاضر ہیں. اتنے لوگ ہاتھ پھیلائے تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں. اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے من ستھرے کر دے،
اپنی عنایتوں کا حظ وافر عطا فرما۔ ادارۃ المصطفیٰ، حلقہ فتح جنگ اور اس کے مضافات کے جتنے دوستوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے کوشش کی، اللہ ان نوجوانوں کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما، ان کی کاوش کو قبول فرما۔ یہ جتنے لوگ دور و نزدیک سے چل کے اس عالی شان اجتماع کی شکل میں حضور کے پیار کا درس لینے کے لیے جمع ہوئے، اللہ ان کو واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک بھیج دینا، سب کو خیر کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ اللہ میرے وطن کو استحکام نصیب کر دے، میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، معاشرت کا حسن عطا کر دے۔ اللہ پورے عالم اسلام کی خیر کر دے، جہاں جہاں امت ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات عطا فرما دے۔ بالخصوص 2 بچے جو راستے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے، اللہ تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ ان کے پسماندگان کو، ان کے والدین کو، بہن بھائیوں کو اللہ توفیق صبر عطا کر، جتنا بڑا صدمہ پہنچا اتنا بڑا صبر عطا کر دے۔ ہمارے محترم تیمور حسن خان کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کا کہا گیا، اللہ اپنے کرم سے انہیں غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا گیا۔ اس امت کے باقی جتنے بیمار ہیں، ہمارے جملہ شرکاء کے جملہ فوت شدگان، بلکہ اس امت کے سارے فوت شدگان کے لیے دعا ہے، بیماروں کے لیے شفا کی دعا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری التجائیں قبول فرما، اپنی عنایتیں ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے، حشر کے دن رسوائی سے بچانا، دنیا میں کبھی بے آبرو نہ ہونے دینا، سرخرو کامیاب اور بامراد رکھنا، اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہیں تشریف فرما ہو۔ آپ کو علم میں ہے کتنے لوگوں کی ملاقات ممکن نہیں ہو سکے گی، جو لوگ حلقہ ارادت میں آئے ہیں وہ بھی آگے تشریف لے آئیے۔ علماء اور مشائخ اعظام یہیں تشریف فرما ہو، میری آپ سے التماس ہے۔ باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ واپسی پہ آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ مارکی کی املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جو احباب حلقہ ارادت میں آئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیے۔ علماء کرام مشائخ اعظام یہیں تشریف فرما رہیں گے، اور کسی شخص نے بھی نماز ترک نہیں کرنی۔ یہاں پہ چونکہ اتنے لوگوں کی نماز کا اہتمام ممکن نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے گھروں تک پہنچنے سے پہلے اپنی نماز ادا کر کے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ جلسہ میلاد مصطفیٰ و ختم نبوت کانفرنس 27 نومبر بروز ہفتہ دن 1 بجے انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ گلشن حضرت بابو جی مدرسہ مہریہ معینیہ ریاض العلوم کھوڑ روڈ کھدوال میں تمام احباب کو بما احباب دعوت دی جا رہی ہے، اور زیر صدارت غلام نظام الدین جامی گیلانی آستانہ عالیہ گوڑا شریف تمام احباب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ملک کے نامور ثنا خان بھی شامل ہوں گے۔ تمام احباب 27 نومبر بروز ہفتہ دن 1 بجے تمام احباب شمولیت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔